احمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف، اور اللہ نے اپنا نام رکھا ان حرفوں سے جس میں نقطہ نہیں آتا، اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد ان حرفوں سے جس میں نقطہ نہیں آتا، احمد جس میں نقطہ نہیں آتا، ان کے دین کا نام رکھا اسلام جس میں نقطہ نہیں آتا۔ نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں، نقطے والا حرف دبا ہوا ہے اور بغیر نقطے والا حرف اٹھا ہوا ہے۔ نقطے والا حرف ڈھلتے چاند کی طرح ہے، بغیر نقطے والا حرف چڑھتے چاند کی طرح ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے لیے اللہ نقطے والا حرف نہیں، حبیب کے نام کے لیے محمد و احمد نقطے والا حرف نہیں، پھر آگے ترازو تولا، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف۔ پھر اللہ اقبال کی قبر روشن کرے جس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ سے دوستی لگاؤ، راستہ محمد الرسول اللہ، راستہ محمد الرسول اللہ، محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو، محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو۔ آپ نے کہا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ اپنے نبی کی قدر جانو، اپنے نبی کی عظمت کو جانو، سمجھو۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہو رہا ہے، ابھی ہمارے نبی کے آنے میں 10,000 سال باقی ہیں، تو نکاح کے بعد اللہ کہتا مہر ادا کرو آدم حوا کا مہر، ان کا وہ کیا؟ تو جنت میں کتنا سونا چاندی پڑا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ایک سونے کا زیور چاہ کے گالے چ پا دے، لیکن میں اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے اس کا، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر ہے، یہ حوا کا مہر ہے۔ میرے عزیزو، سب کچھ پڑھو پر اپنے حبیب کو بھی پڑھو، سب کچھ جانو پر اپنے نبی کو بھی جانو کہ وہ کیا ہستی ہے، کیا مقام ہے۔ کائنات میں کسی نبی کا، کسی انسان کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ یہ میرا اللہ اپنے حبیب کی نعت خوانی کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وإسرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ کہا وہ کسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے کسائی میرے نال کیوں جڑ گیا؟ جا کے دیکھا تو ایک کسائی جیسے عام کسائی گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی تو اس نے تھیلا لٹکایا گوشت کا ٹکڑا ڈالا گھر کو چلا. گھر پہنچا پیچھے موسیٰ علیہ السلام ساتھ کہنے لگا میں بھی آ جاؤں کہ جی آ جاؤ. اس نے جا کے بوٹیاں بنا کے سالن چڑھا دیا. آٹا گوندنے بیٹھ گیا. آٹا گوندا سالن تیار کیا. روٹی بنائی تھالی میں رکھی. ایک عورت کیوں کر کے پڑی اس کو اما اما کہہ کے اٹھایا اور لقمے بنا کے کھلایا. پھر اس کا منہ صاف کر کے جب لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑ کیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے اما؟ کہا جی میری ماں ہے اور میں صبح سارے اس کے کام کر کے جاتا ہوں پھر شام کو واپس آ کے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی میں دور تھا میں نے سنا نہیں. کہا جی ماں جو ہوئی جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا میں کمی کسائی اور نبی میرا دا کی جوڑے. تو ماں کی دعائیں نبیوں کے ساتھ پہنچا دیتی نبیوں تک پہنچا دیتی. ہاں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا سرمایہ. یہ دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق. بیوی کو لقمہ بنا کے کھلانا صدقے کا ثواب. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ اچھے اخلاق میں اور یہ صدقہ ہے. ایک نوجوان میرے پاس آئے کہنے لگے جو میری بیوی سے لڑائی بڑی ہوتی کوئی مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چلتا ہی نہیں میں کہ کیا کروں. میں نے کہا ایسا کرو کہ جب کھانے پر بیٹھو نا تو روزانہ 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرے نبی کی سنت ہے آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے تو کر فائدہ ہوگا. کوئی 2 ہفتے بعد اس کا مجھے فون آیا حال چال پوچھ. مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی. آپ نے ہمارے لاہور کا تھا گاما پہلوان آپ نے نام سنا ہوگا جو رستم زمان تھا یہاں اس میں 1922 میں یہاں ہوا تھا لندن میں عالمی ریسلنگ ہوئی تھی تو اس میں امریکن پہلوان تھا زبسکو. اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد. تو اس کو انہوں نے رستم زمان کا تاج پہنایا تھا. تو وہ لاہور اندرون شہر میں رہتا تھا. سبزی والے سے سبزی لے رہا تھا بھاؤ پہ جھگڑا ہوا تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا. وہ اس کے یہاں لگا تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کا ایسے بل کھول کے یوں نیچے سے لپیٹ کر چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑکو جا بندہ تو مار گیا تو اس نے کچھ بھی نہیں آ گیا. انہوں نے کہا یار ماڑے نو مار دیا شرم ہوتی.
کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی. ویسے تو یہاں کی عورتیں کمزور نہیں، تھوڑے کو ڈھیر تکڑیاں، لیکن عام جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا تو جا کر اس کو کھلا، پھر مجھے بتا. تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا جو تو بڑا عجب ہوا. میں نے کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ دیا تو اس کا منہ وہیں کھلا ہی رہ گیا، ایسے ہی رہ گیا. وہ کہنے کہ تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا. کہ مجھے مولی طارق جمیل نے پڑھا. اللہ اس کا بھلا کرے جیسے تمہیں انسان بنایا. اپنے گھروں کے اخلاق ہیں بس منہ بند کر.